مزید عزاداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ عزا سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک شیعہ پنجاب اسمبلی کی خاتون ایم پی اے جو کہ تحریک انصاف کی مخصوص نشست پر تھیں اور MWM کی طرف سے تھیں، وہ متحدہ مجلس وحدت مسلمین کی طرف سے، ان کی ایک ٹویٹ نے پوری پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچا دی، جس میں انہوں نے کہا جی میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دوں گی۔ شیعہ خاتون ہے، ایک ایم پی اے ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو کہ MWM کے سربراہ ہیں۔ کیا وجہ بنی کہ انہوں نے ایسا معاملہ پیش آیا؟ اصل وجہ یہ ہے، حقائق اگر آپ کے سامنے رکھوں تو یہ جو پچھلا سال ایک سال گزرا ہے، جس طرح سے شیعہ قوم کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، جس طرح سے تعلیمی نصاب میں سے شیعہ قوم کی رائے بھی نہیں لی گئی، بلکہ شیعہ عقیدے کے خلاف، شیعہ مقدسات کے خلاف چیزیں تعلیمی نصاب میں ڈالی گئیں، اور جس کی ہم نے فروغ عزا پہ وقتاً فوقتاً ہم نے احتجاج ریکارڈ کرایا، علماء کرام کی رائے لی۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، محسن اسلام ہیں ابو طالب علیہ السلام، کہ جن کے وفات پر حضور علیہ السلام نے پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ آپ علیہ السلام کو پالا، پہلی اسلام کی دعوت آپ کے گھر میں دعوت ذوالشیرہ ہوئی، ان کو کافر کہا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا کیا جا رہا ہے؟ جو بندہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیتا ہے اسے رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے۔ اب ڈر ہے کہیں یزید کو بھی وہ نہ رضی اللہ یا جیسے عقائد ہیں جی یزید شامل نہیں تھا۔ اب اور اس کے علاوہ جو شیعہ کے خلاف چہلم امام حسین علیہ السلام پر اور مجالس پر، جلوس پر پابندیاں، ناجائز FIR کاٹی گئیں، اور جس طرح سے شیعہ خطباء، علماء، ذاکرین پر، اور حیرانگی کی بات یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ شیعہ علماء، ذاکرین، خطباء پر 4th شیڈول میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے امن کی ضمانت ہیں، جو کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، جو کہ وحدت کی بات کرتے ہیں، جو کہ محبتوں کی بات کرتے ہیں، جو کہ نفرتوں پھیلانے والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو 4th شیڈول میں شامل کیا جا رہا ہے، ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ پاکستان کے ساتھ تو بڑا بر وقت ٹھیک ہے احتجاج کروایا ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے، اور ٹھیک کیا ہے انہوں نے۔ ہم جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہ MP خاتون MP، انہوں نے کہا جی ہم ووٹ پرویز الہی، اور پرویز الہی جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اس سارے معاملے میں، خود بھی جو پنجاب میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اچھا سٹیپ لیا ہے، اچھا قدم اٹھایا ہے، اور بہرکیف ملاقات ہو گئی ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب عمران خان صاحب کی، اور انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا جی ہم آپ کے جو تحفظات ہیں اس کو دور کریں گے، اور ہم اس کو خدشات کو آپ کے دور کریں گے۔ تو یہ ایک احسن عمل ہے۔ خدا را شیعہ قوم ہمیشہ، یعنی پاکستان میں مذہبی ایک جو قوم ہے، جو کہ پاکستان کے ساتھ جب سے پاکستان بنا ہے، ہم پہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی، ہماری امام بارگاہوں، ہماری مساجد، ہمارے ماتمی جلوسوں کو، ہمارے ماتمیوں کو شہید کیا گیا، اس کے باوجود کیا شیعہ قوم نے اس کے بدلے میں پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کوئی سازش کی؟ نہیں، بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم نے اپنے لاشیں سڑکوں پہ رکھ کے احتجاج کیا، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، امن کے ساتھ۔ لیکن اس کا فرق دیکھ لیے، ایک مذہبی تنظیم ہے ورحمت للعالمین، حضور علیہ السلام کے نام پہ ممبروں پہ گالیاں بھی نکالتے ہیں، یعنی ہیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات اپنی طرف سے تحفظ ناموس رسالت کر رہے ہیں، اور دوسرے مسلکوں کو کافر، اور حضور علیہ السلام کے نام پہ سڑکوں کو، گاڑیوں کو جلایا گیا، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی۔ ایک وہ احتجاج تھا، ایک احتجاج اس قوم کا احتجاج تھا، 5 دن احتجاج کیا ہے، لیکن ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا۔ تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پرامن قوم ہیں۔ یہ پاکستان ایک شیعہ نے
بنایا وہ ایک شیعہ تھا جس نے اس پاکستان کے لیے ایفرٹ کی، اور پوری دنیا مانتی ہے قائد اعظم محمد علی جناح، اور اس پاکستان کی ابتدا اس کی معیشت کو ابتدا میں کیا۔ تو ہم اس پاکستان کے تحفظ کے لیے ہمارا من دھن سب کچھ قربان ہے، لیکن خدا را جب ہم دوسروں کے مقدسات اور رائے کا احترام کرتے ہیں تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے مقدسات اور ہماری رائے کا بھی احترام کیا جائے۔ خداوند عالم پاکستان کی حفاظت فرمائے، تمام پاکستانیوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسینیت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔